جہاز 30,000 فٹ کی اونچائی پر تھا۔ تمام مسافر اپنی نشست پر سکون سے بیٹھے تھے۔ مسافروں کو رات کا کھانا پیش کیا گیا تھا۔ کچھ کھانے میں مصروف تھے تو کچھ ابھی کھا رہے تھے۔ کچھ مسافروں نے ابھی کھانے کا دورانیہ شروع ہی نہیں کیا تھا۔ کچھ سونے کی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے تو کوئی کتاب ہاتھ میں لیے اپنی بوریت مٹا رہا تھا۔ فرسٹ کلاس سیٹ پر ایک درمیانی عمر کا بزنس مین بیٹھا تھا۔ اس کا نام احد تھا۔ وہ چند منٹ پہلے کھانے سے فارغ ہوا تھا اور اب احد کی آنکھوں میں نیند طاری تھی۔ وہ سونے کے لیے اپنی سیٹ کو ایڈجسٹ کر رہا تھا۔ احد نے تھوڑی دیر بعد ہی آنکھیں بند کر کے سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا۔ وہ ابھی غنودگی کی کیفیت میں ہی تھا کہ جہاز کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور پھر ایک دم جہاز کی ساری لائٹیں جل اٹھیں۔ اس اچانک حملے سے احد کی آنکھ ایک دم کھل گئی۔ ایمرجنسی سائرن بجنے لگے۔ اگلے ہی لمحے ایک پائلٹ نے اعلان کیا کہ جہاز کا ایک انجن فیل ہو گیا ہے اور دوسرے میں خرابی کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ 10 منٹ میں ہی جہاز کریش لینڈنگ کرے گا، دعائیں مانگ لیجئے۔ موت کی خبر سن کر مسافروں کی سانسیں اٹک گئیں۔ جو جہاں تھا وہی جم کر رہ گیا۔ ناظرین، جہاز ایسا وحشت ناک منظر پیش کر رہا تھا کہ دل سے چیخیں نکل آتی۔ آگے بیٹھے بزنس مین نے یہ سنا تو چیخنے لگا کہ یہ کیسی بےہودہ بات ہے۔ تمہیں معلوم نہیں کہ میں کون ہوں؟ میری کتنی کمپنیاں ہیں؟ پائلٹ نے یہ سنا تو ان کی بات درمیان میں کاٹ کر بولا، جناب، چیخنے چلانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ چند منٹوں میں ہم سب میتوں میں بدل جائیں گے، لہٰذا بیٹھ کر دعا کیجئے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیجئے۔ اس کے بعد وہ تسلی دیتے ہوئے بولا، میں اب سب کے لیے ایک آخری کام کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اندر گیا اور ایک چھوٹا سا باکس ہاتھ میں لے کر آیا اور ان سے بولا کہ دیکھیں، یہ ڈبہ خصوصی ساخت کا بنا ہوا ہے۔ آگ یا کسی دھماکے کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑنا ہے تو اس ڈبے میں ڈال دیں۔ ملبے میں سے یہ ڈبہ نکلے گا تو مطلوبہ لوگوں کو ان کی چیزیں مل جائیں گی۔ تمام مسافر پائلٹ کی بات سن کر خط لکھنے لگے۔ کوئی بیوی بچوں کے لیے آخری پیغام بھیجتا ہے تو کوئی بینک بیلنس اور انشورنس کمپنی کا بتاتا ہے۔ اسی افراتفری میں 2 منٹ گزر گئے۔ احد نے ہاتھ میں بندی گھڑی کی طرف دیکھا تو اس کے پاس محض 8 منٹ رہتے تھے۔ اس نے ایک قلم اور کاپی لی اور پھر لکھنے لگا، میرے پیارے اللہ، ہمارے ہاں دستور ہے کہ جب ہم کسی بڑے سے ملنے جاتے ہیں تو اس کے لیے کچھ تحائف وغیرہ لے کر جاتے ہیں، مگر میں تو بالکل خالی ہاتھ ہوں۔ میں نے اپنی زندگی کے 40 سال کس طرح ضائع کیے، آج مجھے یہ سوچتے اور بتاتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے۔ 12 سال تو میں تعلیم کے پیچھے خوار ہوا ہوں۔ 12 سال جتنا تو میں بس سوتا رہا ہوں اور باقی جتنا وقت اس دنیا میں کاٹا وہ بھی اس دنیا داری کی نظر کر دیا۔ آخرت کا خیال تو مجھے چھو کر بھی نہیں گزرا ہوگا۔ آج یہاں جتنے بھی لوگ موجود ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے نیک اعمال کے ساتھ آپ کے ہاں حاضر ہوں، مگر میں تو سراسر ندامت لے کر آ رہا ہوں۔ ممکن ہے کہ موجودہ مسافروں میں سے سب سے گناہ گار میں ہوں گا اور شاید آج میرے ہی گناہ ان سب کو لے ڈوب رہے ہیں۔ اے میرے مالک، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں ان تمام گناہوں کی جو میں نے جان کر کیے یا انجانے میں کیے۔ ناظرین، کچھ دیر بعد پائلٹ نے پسینے میں شرابور احمد کو جھنجھوڑ کر نیند سے جگا دیا۔ احمد بکلا کر اٹھا۔ سب کچھ نارمل تھا۔ وہ ایک خواب تھا جو وہ دیکھ رہا تھا۔ جہاز پرسکون فضا میں پرواز کر رہا تھا۔ وہ ایک خواب تھا، مگر اس خواب نے اسے خواب سے جگا کر حقیقت سے روشناس کروا دیا۔ ناظرین، موت بتا کر نہیں آتی کہ میں آ رہی ہوں، تیاری کر لو، بلکہ وہ تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ اسی لیے اس کی تیاری کے لیے روز کچھ نہ کچھ اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔